ابھی کچھ دن پہلے راشد شاہ صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ مختلف ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اسلام آباد کے رہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کے پاس کوئی جی ٹی کی کوئی وہ عہدہ ظاہر طور پہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کے پاس کوئی ہے، لیکن وہ جی ٹی کے رہنما ہیں، اسی لحاظ سے تو وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ سیکریٹری تھے، نہ ان کے ساتھ کوئی اور سندھ کے پریزیڈنٹ یا کوئی اور تھے، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور موضوع عباس صاحب ان کے ساتھ تھے. تو کیا جی ٹی اے میں بھی کوئی اختلافات ہو گئے یا پیر صاحب کو آپ اپنے بھائی پہ یا باقی کیا ٹرسٹ نہیں رہا، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایکٹیو کیا ہوا ہے؟ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ صافیانہ سوال کر لیا. جی ٹی اے کا ہر ممبر، فنکشن لیگ کا ہر ممبر جی ٹی اے کا ان کو چلاتے ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ والا گیا تو وہ کیوں نہیں تھا اور وہ گیا تو یہ کیوں نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر ممبر جو ہے اس کی وہی اہمیت ہے جو کہ پیر صاحب کی اہمیت ہے. جو پیر صاحب جو جس طریقے سے ہدایت دیتے ہیں ہر ممبر اس ہدایت کے مطابق چلتا ہے. تو یہ جی ٹی اے کی کور کمیٹی کی میٹنگز میں ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے آگے ہمارا سیاسی عمل آگے بڑھتا ہے. تو یہ جو ملاقات ہوئی راشد شاہ صاحب کی بہت خوش آئند تھی، بہت پازیٹیو تھی اور انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگی، اور پوری جی ڈی اے اور فنکشن لیگ اس کو بیک کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس کے جو رزلٹس ہیں، نتائج ہیں، اس سے یہ توقع کرتی ہے کہ پاکستان میں ایک انقلاب آنے والا ہے جہاں لوگوں کے نمائندے جو ہے وہ آگے آئیں گے اور فارم 47 والے جو ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. زبردست. صاحب آپ چاہیں گے کہ جتنی شمولیت اختیار کر لی لوگوں نے کچھ ایک سال کے اندر اندر یہ جو کہ ایک بھرپور اجتماع ہو، ان کا پورا بھرپور اجتماع سارے پیر صاحب کا جلسہ انشاءاللہ کراچی میں اس پہ ہم بات چیت چل رہی ہے. بہت جلد پیر صاحب کا جہاں کراچی میں جب جلسہ ہوگا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کراچی نے اتنا بڑا جلسہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. انشاءاللہ. تھینک یو سر. دیکھیں آپ کے لیے ایک وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ ہے کہ کراچی کے ادارے اگر تباہ ہو گئے تو کراچی کیسے چل سکتے ہیں. کراچی کے اداروں کو سیاستدان یا بیوروکریٹ نہیں چاہیے، کراچی کے اداروں کو جو ہے ٹیکنوکریٹ چاہیے. کہ پانی اگر لوگوں کو نہیں مل رہا نل کے ذریعے سے تو یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہیں مل رہا، اور جو وسائل دیے جاتے ہیں اداروں کو وہ ہڑپ کر دیے جاتے ہیں. آئیے شکیب انور صاحب بھی ماشاءاللہ جاتا آپ کے لیے، لیکن شکیب انور صاحب بھی شو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی پاکستان مسلم لیگ کونسل آج تو ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر چونکہ ان اداروں کو بجٹ ملتا ہے اور ان کی نظریں ہوتی ہیں اس بجٹ پر، اور یہ 18 سال سے وہ کاف کے اداروں کو تباہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے جو باڈی ہے اس میں ایک ڈی جی آیا، کچھ دن اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ کمائے اور ان کو کھلائے، اس کے بعد پھر اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، دوسرے کو لے آیا جاتا ہے. تو یہ باریاں لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے کراچی تباہ ہو ہے. تو میری اپیل ہے کراچی والوں سے بھی، آپ کے توسط سے دوبارہ آپ فنکشن لیگ کے پلیٹ فارم پر آئیں، کیونکہ فنکشن لیگ ہی واحد جماعت ہے جو کہ کراچی کو دوبارہ عروج سے لباس بنا سکتی ہے. زبردست. بہت بہت شکریہ.